میرا دل بہت زخمی ہے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ میں آج اپنا زخم جگر آپ کو سناؤں۔ کتنی پیاری امت ہوا کرتی تھی یہ، اور آج ہم کیا ہو گئے۔ اس طرف اس ذہن کو رکھو عزیزان ملت، ہم ایسے مسلمان۔ حجاج بن یوسف کا تو نام سنا ہوگا، کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں، جنہوں نے سنا ہے سے وہی اٹھائیں۔ 10-15 لوگ ہیں۔ حجاج بن یوسف گرا، بڑا کرو شاشک تھا، بصرہ کا گورنر تھا، حاکم تھا، بلکہ یوں کہا جائے بصرہ کا بادشاہ تھا۔ بنی امیہ کے زمانے میں سب سے کرو شاشک یہ تھا، اتنا ظالم تھا کہ یزید بھی اس کے ظلم کو دیکھ کے شرم آ جائے، صحابہ اور تابعین کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنے والا حجاج بن یوسف ایسا ظالم تھا کہ جس گرو نے اسے آشیرواد دیا تھا، اسی گرو کو کرسی سے اتار کے اس کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ حجاج بن یوسف ایسا ظالم کہ گرو جی کے زمانے میں جو سکہ چلتا تھا نا، اس کو ڈی مونیٹائز کر کے، نوٹ بندی کر کے اپنے نام کا سکہ چلانے لگا، ایسا ظالم تھا۔ علماء مشائخ جو جمعہ میں وہاں تقریر کرتے تھے، ان کو مجبور کر دیا تھا کہ خطبے میں میرا خطبہ پڑھو، اور اگر کوئی مفتی یا مولانا یا امام نہیں پڑھتا تھا تو اس کی داڑھی کھچوا لیتا تھا۔ پوری مشنری کو اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ کوئی اس کے خلاف بغاوت کا علم اٹھاتا تھا تو حکومت کی ایجنسیز اس کے خلاف لگا دیتا تھا۔ میں حجاج بن یوسف کی بات کر رہا ہوں، آپ کو دماغ اپنا ادھر ادھر لے جانے کی ضرورت نہیں، اور جا رہا ہے تو جانے دو، روکتا کون؟ اتنا بڑا ظالم تھا، اتنا بڑا ظالم تھا حجاج بن یوسف۔ بس ایک نیک کام اس نے کیا تھا، بہت بڑا کام۔ ایسا نہیں کہ ظالم کوئی اچھا کام نہیں کرتے، ایک بہت اچھا کام کیا، اور اگر اللہ اس کام کی وجہ سے اسے بخش دے تو اللہ کا فضل ہے، اور نہ بخشے تو اس کا عدل ہے۔ اور وہ نیک کام یہ تھا کہ اس نے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، صدر انڈیا اور میڈل ایسٹ کے کچھ عجمی ملک، اور ادھر ماوراء النہر میں جو ترکوں کے ملک ہیں، ازبیکستان، قزاقستان، ترکمانستان، یہاں کے مسلمانوں کے لیے اس نے قرآن پاک میں اعراب، نقطے، زبر، زیر لگا دیے تھے۔ یہ وہ کام ہے جس کے سہارے ہم نے پہچان لیا کہ یہ با ہے، یہ تا ہے، نہیں تو جس پہ 2 نقطہ اسے تا سمجھتے ہیں، جس پہ 1 نقطہ اسے با سمجھتے ہیں، اس میں پہلے قرآن میں کوئی نقطہ ہی نہیں۔ تو یہ اس نے ایک بڑا کام کیا، لیکن اتنا ظالم تھا۔ اس کے بارے میں ایک میں نے یہاں تک سنا ہے کہ کوئی کبوتر اگر ہوا میں اڑتا تھا، پہلے زمانے میں خط کتابت کبوتروں کے ذریعے ہوتی تھی، تو وہ پتہ لگاتا تھا یہ اگر ہمارے محل سے نہیں اڑا ہے تو اڑتے اڑتے اسی کبوتر کو مار دیا جاتا تھا، تاکہ یہ جو پرچار و پرسار ہے یہ ادھر سے ادھر نہ جائے۔ یعنی پورے سوچنا پرسارن کو اپنے کنٹرول میں رکھ لیا تھا۔ آج کی زبان میں کہا جائے تو پورا میڈیا اپنی جیب میں رکھ لیا تھا۔ ایسا تھا کون؟ زور سے بولو۔ حجاج بن یوسف۔ اتنا ظالم۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید ان کی بارگاہ میں آیا، رو رو کے عرض کرنے لگا، حضور یہ آج سے 1400 برس پہلے کی بات ہے، 1400 برس پہلے، حضور یہ اللہ اس حجاج بن یوسف کو کرسی سے اتار کیوں نہیں دیتا؟ یہ اتنا بڑا ظالم سفاک دھڑلے سے ظلم کر رہا ہے، اس حجاج نامی شیطان کو اللہ اتار کیوں نہیں دیتا؟ اتنا کہا تھا حضرت خواجہ۔ توجہ چاہوں گا، یہ جملہ ضائع ہو گیا تو پورا جلسہ ضائع ہو گیا۔ کہاں بولنا ہے وہ وقت بھی طے کر لیا کرو۔ حجاج بن یوسف اتنا ظالم۔ خواجہ حسن بصری نے سر اٹھایا اور پر جلال لہجے میں کہا، سن، یہی پوچھ رہا ہے نا کہ اللہ اسے اتار کیوں نہیں دیتا؟ سن، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، حجاج بن یوسف صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے سر پہ بیٹھا۔ کچھ پلے پڑ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی brought him because we have done a lot of sins and evils and bad deeds۔ ہم نے اتنے گناہ کیے کہ اللہ نے ہمیں سبق سکھانے کے لیے حجاج جیسا سلطان سر پہ بٹھایا۔ اب اگر تمہیں لگتا کہ ہم اسی ماحول سے گزر رہے ہیں تو تمہیں ادھر ادھر کسی سے شکایت کرنے کی ضرورت نہیں۔
بس توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اچھا مسلمان بننے کی ضرورت ہے، نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، ایسے مسلمان بننے کی ضرورت ہے کہ جب تم چلو تو تمہیں دیکھنے والا کہے واہ، جب بندہ ایسا ہے تو مولا کیسا ہوگا، جب امتی ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا، جب مرید ایسا ہے تو اس کا پیر کیسا ہوگا۔ جب تم یہاں کی سڑکوں پہ چلو تو تمہیں غیر جب دیکھے تو یہ نہ کہے کہ مسلمان جا رہا ہے، بلکہ کہے کہ دیکھ چلتا پھرتا اسلام جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، حضور تاج العلماء، نعرہ تکبیر، بابا زندہ باد زندہ باد۔ اتنا بڑا ظالم تھا، اس لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، رجوع کرو۔ کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اپنے نفس امارہ کو پاک کر کے نفس لوامہ، اسے اور ترقی دے کے نفس ملہمہ، اسے اور ترقی دے کے نفس مطمئنہ، اسے اور ترقی دے کے نفس راضیہ، اسے اور ترقی دے کے نفس مرضیہ بنا لو۔ اپنی مرضی سے جینا چھوڑ دو، اسی کی مرضی سے جیو جس کی مرضی سے آئے ہو، جس کی مرضی سے جاؤ۔ واہ 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 زندہ باد۔ بے شک ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہم رجوع نہیں کر پا رہے ہیں۔ توبہ کرتے ہیں، آج شراب نہیں پیئیں گے، کل پھر پیتے ہیں، زنا نہیں کریں گے، ایک ہفتے بعد پھر کرتے ہیں۔ جیسے ہم ویسے ہماری توبہ۔ مسلمانوں، میں ہاتھ جوڑ کے تم سے کہتا ہوں کہ اپنے کردار و عمل کو نبوی سیرت کا آئینہ دار بنا لو، مصطفیٰ کے اسوہ حسنہ کو اپنا لو، اور کبھی موقع ملے تو 24 گھنٹے میں کوئی ایک ٹائم ایسا نکالو کہ تم رہو اور تمہارا خدا، تیسرا کوئی نہ ہو، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے آنسو بہاؤ۔ میں رب کعبہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر کل فجر کی نماز میں تو نے اپنے گناہوں کو یاد کر کے 2 بوند آنسوؤں کی گرا دی تو قیامت کے دن میرا مولا رحمتوں کا دریا بہا۔ واہ 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 زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ بہت اچھا، بہت اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر۔ میں کسی بوڑھے یا کسی شیخ کی مثال نہیں دینا چاہتا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بلکہ ہماری مسجدوں میں اسی کو مؤذن بنایا جاتا ہے جو کم سے کم 70 سال کا ہو۔ حج کو چلا ہے بڈھا، لبریز ہو چکا ہے، لیے موت کا پیمانہ، لا حول ولا قوت۔ جبکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اذان کے ثواب کو، اذان دینے کے ثواب کو امت سے چھپائے رکھا۔ اتنا ثواب ہے کہ اگر بتا دوں تو امت ایک دوسرے سے سبقت کرنے کے لیے جھگڑا کرے گی، قتال کرے گی کہ میں اذان دوں گا۔ اس لیے میں کسی بوڑھے کی مثال نہیں دوں گا، وہ تو جھک مار کے مسجد میں جاتا ہے۔ نوجوان ہو زیادہ تو نوجوان کی مثال دو، اس کے من میں کتنا اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا ڈر تھا۔ ایک نوجوان 20-22 سال کا، بالکل گبرو کڑیل جوان، اپنی قوم کا سپہ سالار، نکل پڑا، چلتا رہا، دریا کے کنارے چل رہا تھا۔ اس کے پاس جتنے بھی اس کی گٹھری میں، پوٹلی میں جتنا ساز و سامان کھانے پینے کا تھا، وہ سفر کی لمبائی میں ختم ہو گیا۔ آگے چل کے بھوک لگی، نوجوان نے دیکھا کھانے کو کچھ نہیں، سفر کرتا رہا، پھر اور بھوک کی شدت نے اسے تنگ کیا۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا، دیکھا کھجوروں کا نخلستان نظر آیا، دل میں خیال آیا چلو کھجور کھا کے، پانی تو ہے بس کھجور کھا کے میں اپنی بھوک مٹا دوں۔ جیسے ہی کھجور کے درخت کے قریب پہنچا، رک گیا، اندر ہی اندر آواز آئی، اس کا مالک تو ہے نہیں تو کھائے گا کیسے؟ اللہ دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی تقوی کا پہلا زینہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ نہیں کھایا، چلتا رہا،
भूख की शिद्दत से आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लड़खड़ा लड़खड़ा के नौजवान गिरने लगा। सामने मुर्दार चिड़िया दिखी, सोचा लो इसे भून के खा लूं, क्योंकि जान बचाने के लिए मुर्दार उस हद तक खा सकते हैं जिस हद तक जान बच जाए, ये नहीं कि उससे पेट भरना है। नौजवान को फतवा पता था, लेकिन उसने कहा फतवा और है, तकवा और है। उसने फतवे पे नहीं तकवे पे अमल किया कि अल्लाह देख रहा। नौजवान चलता रहा, आंखों के सामने शिद्दत से अंधेरा, भूख ने उसे तड़पा रखा। रहमत खुदा को जोश आ गया। देखता क्या है कि जिस दरिया के उसी दरिया के किनारे एक लाल लाल सुर्ख सुर्ख सेब नजर आया। सेब इतना लाल था कि देखते ही नौजवान के चेहरे पे इतनी लाली आ गई जितनी उस सेब में नहीं थी। उठाया, न देखा आओ न देखा ताओ, सेब खा लिया। वाकया सब सुनते आए, मैं नतीजे पे आना चाह रहा हूं। खा लिया, सेब खाया तो राहत मिली, राहत मिली तो ताकत मिली, तो ताकत करंट बनकर दिमाग तक पहुंची। जब करंट बनकर दिमाग तक पहुंची तो दिमाग की बत्ती जली। जब दिमाग की बत्ती जली तो नौजवान हैरत में, या अल्लाह ये मैंने क्या किया, ये किसका सेब मैंने खा लिया। हालांकि बहता सेब लुक्ता लकीत के जुमरे में है, माले गनीमत खा लिया, क्या बुरा किया, जैसे हम बहती मछली खा लेते हैं। लेकिन ये फतवा तकवा नहीं, उसका तकवा तो ये है कि मैंने किसका सेब खा लिया, इसका मालिक कौन था। आज तक मैंने कभी लुक़्मे हराम नहीं खाया, ये कैसे मैंने खा लिया, क्या करूं। अब तो ये हजम हो जाएगा और हजम होके खून का कतरा बन जाएगा और खून का कतरा बन के मेरे सारे खून को गंदा कर देगा। जरा उस नौजवान के तकवे को देखो। गुरेर वालों, मुरादाबाद, संभल वालों, दिल्ली जाते हो KFC में चिकन खाते हो ना, मैकडोनाल्ड में पिज्जा बर्गर खाते हो, क्या सोचते हो कोई देख नहीं रहा है? अल्लाह देख रहा है। वो सेब खाकर लड़का नौजवान बेचैन है, क्या करूं, रोने लगा। ए अल्लाह, इसके मालिक से मुझे मिला दे, ताकि सेब हजम होने से पहले मैं इसका कोई मसला, इस मसले को हल कर सकूं, अपना खून पाक कर सकूं। फिर दिल में ख्याल आया कि हो ना हो, जिस रुख से ये सेब बहता हुआ आया है, चलो उधर चलते हैं, शायद कोई सुराग मिल जाए। वो नौजवान चलता रहा, मीलों का सफर तय करते 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 देखता क्या है कि एक पेड़, एक दरख्त सेब का, उसकी एक टहनी जो है वो सतह आब से बिल्कुल टच है पानी से, उसमें 4-5 लाल लाल सेब लटके हैं। नौजवान के मन में फौरन ख्याल आया, हो ना हो ये जो सेब मैंने खाया है ये इसी टहनी से टूटा होगा। चलो अंदर चलते हैं, शायद बागबां इसका माली मिल जाए, इससे पहले कि सेब हजम हो के खून बन जाए, उसका पांव पकड़ के माफी मांग लूंगा। नौजवान अंदर आया, जोर से बोला, कोई है, कोई है। देखता क्या है कि एक बाबा हाथ में डंडा लिए, ज़ईफ है, शेख फानी है, हाथ में डंडा लिए आए। कहा हाँ बोलो, मैं हूं। कहा बाबा आप इस बाग के मालिक हो? कहा मैं मालिक हूं। कहा बाबा मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा जुल्म कर लिया अपनी जान पे। कहा क्या किया बेटा तुमने? कहा मैंने आपकी इजाजत के बगैर आपके बाग का सेब खाया। कहा मेरी इजाजत के बगैर मेरे बाग का सेब? अरे जब कोई आया नहीं तो तूने खाया कैसे? तो नौजवान ने पूरा किस्सा सुनाया कि मैं भूख की शिद्दत से परेशान था, न खजूर खाई न ये खाया, अंधेरा आया, गिर गया, लौट गया, फिर खड़ा हुआ, उसके बाद ये सेब नजर आया, सेब खाया, जैसे ही दिमाग की बत्ती जली ख्याल आया कि इजाजत दिए बगैर खाया। फिर सोचा अगर ये हराम का लुकमा खून का हराम खतरा बन गया तो मेरे शरीर के सारे खून को गंदा कर देगा। फिर उल्टे इसी पैर लौटा और चलते चलते मैंने ये टहनी देखी, ये दरख्त देखा, ये सेब देखे, आपको देखा। बाबा माफ कर दो। इतना सुनना था तब तक उस शेख का, उस बाबा का माथा ठनका। ओ ये 21-22 साल की उम्र में इतना अल्लाह का डर, तवज्जो,
इतना अल्लाह का डर। मन ही मन में सोचा ये तो बहुत ऊंची चीज है। शेख ने कहा बेटा तूने जुल्म तो किया, गुनाह किया, इतनी आसानी से तुझे नहीं छोड़ूंगा, मेरी एक शर्त है। नौजवान ने कहा बाबा पहले माफ करो, मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूं। बाद रवायात में आया कि उस नौजवान ने कहा कि मैं कहो तो आपका सारी जिंदगी गुलाम बनने को तैयार हूं, मैं आपका कपड़ा धोऊं, बिस्तर बिछाऊं, आपके घर आपका सेवक बन के रहूंगा, लेकिन माफ कर दो। शेख ने बाबा ने कहा नहीं ये सब नहीं कर रहा, बस मेरी बेटी से तुझे निकाह करना। आज का ये नौजवान होता है ये फेसबुक इंस्टाग्राम एक्स वाला, तो कहता है बाबा मैं माफी मांगने आया हूं, आपका दामाद बनने नहीं आया। मगर उस नौजवान के तकवे को सलाम, उसे जल्दी थी कि जल्दी माफी मिल जाए। उसने कहा बाबा गवाह रहना, मैं आपकी बेटी से शादी को तैयार हूं, बुलाओ अपनी बेटी को, मैं अभी निकाह करता हूं। तब तक उस शेख ने कहा देख ऐसा ना हो कि तू बाद में ये कहे कि बूढ़े ने धोखा दे दिया, ऐसी बेटी थमा दिया, इसमें ये कमी वो कमी, इसलिए सुन मैं सारी कमियां खुद बता दूं ताकि बाद में धोखा ना रहे। मेरी बेटी जिससे तेरी शादी होगी वो आंखों से अंधी, अच्छा, और सुन कान से बहरी है, अच्छा, और सुन मुंह से गूंगी भी है। नौजवान ने कहा अच्छा, और सुन हाथ से लूली भी है, और सुन पांव से लंगड़ी भी है। आज का ये नौजवान होता जो बाइक को ऐसे ऐसे चलाता है तो कहता ये अल्लाह ये मॉडल तूने मेरे ही लिए बचाए रखा था, जो अंधी भी हो, बहरी भी हो, गूंगी भी हो, लूली भी हो, लंगड़ी भी हो। मगर नफ्स तो सबके पास होता है ना। एक लम्हे के लिए उस नौजवान को भी झटका लगा कि मैं ऐसी औरत से शादी करूं जो मेरी लाइफ पार्टनर बन ही नहीं सकती, जो खुद बेसहारा हो, मेरा सहारा क्या बनेगी। अंधी हो, बहरी है, गूंगी है, लंगड़ी है, लूली है। झटका लगा नौजवान को, लेकिन अल्लाह का डर उस पर गालिब। उसने कहा बाबा गवाह रहना, बस तुम मुझे अभी माफ करो, अभी माफ करो, मैं तेरी अंधी बहरी गूंगी लूली लंगड़ी बेटी से शादी को तैयार हूं। इतना होना था। मुख्तसर से माहौल में शादी हो गई, मुख्तसर सी महर के साथ अदा हो गई। शबे ज़िफ़ाफ़ है, सुहाग की रात है। शेख ने नौजवान की पीठ पे हाथ रखा, कहा जा बेटा तेरी बीवी मेरी बेटी तेरा इंतजार कर रही है। दरवाजे के करीब नौजवान पहुंचा तो रुक गया। अंदर ख्याल आया कि ये तो अंधी बहरी गूंगी लूली लंगड़ी है, मगर सलाम करना तो नबी की सुन्नत है। मैं सलाम करूंगा चाहे वो जवाब दे ना दे। जैसे ही दरवाजा खोला तो एक आहट महसूस हुई। सलाम किया तो अंदर से जवाब मिला और देखा क्या कि ना वहां कोई अंधी, न कोई बहरी, न कोई लूली, न कोई लंगड़ी, बल्कि ऐसी खातून जैसे लग रहा था जन्नती हूरों ने किसी दोशीज़ा का सिंगार किया। चेहरा ऐसा चमक रहा था जैसे बदरे मुनीर ने बलाएं ले ली हो। आज का नौजवान होता तो सोचता लगता मैं गलती से एक दूसरे कमरे में आ गया, चलो मैं अपनी बीवी के पास बाद में जाऊंगा, पहले यहां टाइम पास कर लूं। मगर उस नौजवान के तकवे को सलाम। जब उसने ये मंजर देखा तो भागा और शेख का हाथ पकड़ा। अब अदब अदब किनारे, सीधे हाथ पकड़ा, कॉलर पकड़ा। बाबा अब तो मुझ पे रहम नहीं आता। क्या हुआ? एक गुनाह किया था, सेब खाकर तो अंधी बहरी गूंगी लंगड़ी से शादी करनी पड़ी। अगर ये दूसरा गुनाह हो जाता तब तो मैं अपने आप को भी माफ नहीं कर पाता। कुछ तो मुझ पे रहम करो। आपने कहा अंधी बहरी, ये तो ऐसा लगता है जैसे जन्नती हूर कोई बैठी हो। चेहरा ऐसा था, इस चश्मे फलक ने ऐसी खूबसूरती न देखी हो। मुझे मेरी बीवी के कमरे में ले चलो जहां मेरी बीवी अंधी बहरी गूंगी लंगड़ी बैठी है, मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं वहां जाऊंगा। इतना सुनना था। तब तक उस शेख ने, किसने? हजरत अब्दुल्ला सोमरी ने उस नौजवान की पीठ थपथपाई
کس نوجوان کی؟ حضرت سیدنا شیخنا جدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، اور کہا بیٹا یہی تیری بیوی ہے، یہی حسن کی ملکہ تیری شریک حیات ہے، یہی خوبصورت محجبین تیری بیوی ہے۔ میں نے جب تیرے اندر دیکھا کہ ایک ناکردہ گناہ کی توبہ کے لیے تو اتنا بے چین ہے، تو میں سمجھ گیا کہ میری سیدہ ام الخیر کے لیے، میری اس بیٹی کے لیے تجھ سے بہتر داماد مجھے ملنے والا نہیں۔ جس طرح میری بیٹی لاجواب ہے اسی طرح تو بھی لاجواب۔ تو جب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جیسا باپ ہو اور جناب سیدہ طیبہ ام الخیر جیسی ماں ہو، ارے جب ان دو انمول رتنوں کا ملن ہوتا ہے ملن، تب جا کے غوث اعظم کا جنم ہوتا ہے جنم۔ اس لیے اپنی نسل کو سنبھالنا تو خود سنبھال جاؤ، نسل کو اچھی قوم کے سامنے دینا ہے تو خود اچھے بن جاؤ۔ یہ نتیجہ ہے کہ بیٹا پیدا ہوا تو وہ عبد القادر جیلانی جسے نکلتا ہوا سورج سلام کرتا ہو، وہ عبد القادر جیلانی جن کی ہر حرکت پر مشیت کی نظر ہو، وہ عبد القادر جیلانی جن کی طبیعت ہی شریعت کے رنگ میں ڈھلی ہو، وہ عبد القادر جیلانی جو فرش پر رہ کر عرش کا نظارہ کرتا ہو، وہ عبد القادر جیلانی جو پرتوے ذات محمدی ہو، وہ عبد القادر جیلانی جس نے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا قدمی ہادی علی رغبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، تو سب نے گردن جھکا دی، اور سب کی جھکی گردن یہ اعلان کرنے لگی کہ اے عبد القادر، ہم تیرا وہ قدم اپنے پاؤں پہ کیوں نہ رکھیں، اپنے گردنوں پہ کیوں نہ رکھیں، تیری گردن پہ مصطفیٰ کا قدم ہے۔ اور سنیے، اب میں سمجھتا ہوں کہ ٹھنڈ کافی بڑھ گئی ہے، میں سلسلے گفتگو کو کیونکہ اتنا ہی کھلانا چاہیے جتنا ہضم ہو جائے، بد ہضمی نہ ہو۔ اجازت ہے 2-4-5 منٹ اور یا اس لیے کہ جو دوسرا حصہ ہے طریقت والا، اگر اس پہ ہم نے کچھ نہیں کہا تو سب گڑبڑ ہو جائے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کی کئی ایک مثالیں ہیں، ایک آسان مثال دے کے بات کو فنش کروں گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک ٹوٹی پھوٹی وادی سے گزر رہے تھے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، تو جب کئی لاشوں کو دیکھا، ہڈیوں کے کنکال کو دیکھا، 5 منٹ میں بات ختم ہو رہی ہے، ہڈیوں کے کنکال کو دیکھا تو آسمان کی طرف سر کیا، کہے اللہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اے اللہ یہ جن کی ہڈیاں سوکھ کے مرجھا گئی ہیں انہیں تو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ آواز آئی انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، مرنے کے بعد، ہاں اس جملے پہ ذرا غور کیجیے گا، مرنے کے بعد انہیں دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ حضرت عزیر کا یہ جملہ تھا، اور کتنا یقین تھا کہ میں اللہ سے کہوں گا تو جواب بھی ملے گا، جواب بھی ملے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے عزیر، یہی جاننا چاہتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کروں گا؟ سن، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال تک حضرت عزیر پر موت طاری کر دی۔ زور سے بولو، کئے سال تک؟ موت سمجھتے ہیں نا؟ اچھا جب آئے گی تو سمجھ جاؤ گے۔
موت کہتے ہوا انفصال الروح عن الجسد، روح کا جسم سے نکل جانا کیا ہے؟ یعنی 100 سال تک حضرت عزیر جو ہیں وہ فلسطین کی وادی پڑے ہیں اور ان کی روح قبضے مولا میں 100 سال تک۔ ثم بعثہ، 100 سال کے بعد روح عزیر کو جسم عزیر میں اللہ نے پلٹا دیا۔ جب پلٹایا تو جسم حرکت آئی، حضرت عزیر اٹھ کے بیٹھ گئے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کم لبثت، کتنا آرام کیا؟ حضرت عزیر نے اپنا بال دیکھا، ناخن دیکھا، کپڑا دیکھا، سب ٹھیک ٹھاک۔ عرض کیا اے اللہ، لبثت یوما او بعد یوم، ایک دن یا ایک دن اور؟ آواز آئی نہیں، بل لبثت 100 عام، بلکہ تو نے 100 سال تک آرام کیا۔ انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، تو کیا سمجھتا کہ صرف تیرا کپڑا، تیرا ناخن، تیرا بال ہی محفوظ رہا؟ پینے کو دیکھ، سوپ لم یتسنہ، اسپوائل نہیں ہوئے، سڑے گلے نہیں، خراب نہیں ہوئے، باس نہیں آ رہی، چہک نہیں آ رہی۔ لیکن تجھے یقین دلانے کے لیے ایک چیز رکھی ہے میں نے، وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما۔ اس گدھے کو دیکھ جو تھوڑا سا دور تھا، کافی دور تھا حضرت عزیر سے، دیکھ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے، کنکال بن چکا ہے 100 سال میں۔ اب میں تیرے سامنے اس کا کھال بناؤں گا، بال بناؤں گا، پوست بناؤں گا، گوشت بناؤں گا۔ اب تو یقین کر لے کہ جب میں تیرے سامنے مار کے دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں تو قیامت کے دن تو ان الحکم الا للہ، وہاں تو صرف ہماری ہی حکمرانی ہوگی۔ اس میں جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے کہ کھانا پینا خراب نہیں ہوا۔ کھانا پینا زور سے بولو خراب۔ روایات میں ہے کہ اس میں گوشت کے سوکھے ٹکڑے تھے، خراب نہیں ہوئے، ستو تھا، خراب نہیں ہوا، شہد تھا، خراب نہیں ہوا، کھجوریں تھی، خراب نہیں ہوا، کچھ سبزیاں تھی، خراب نہیں ہوئی، روٹی کا ٹکڑا تھا، خراب نہیں ہوا، پانی خراب نہیں ہوا، 100 سال تک نہیں خراب ہوا۔ جانتے کیوں؟ کیونکہ وہ پورا کھانا پینا ایک پوٹلی میں تھا۔ کس میں تھا؟ گٹھری، پوٹلی کیا کہتے ہیں؟ پوٹلی کہتے ہیں نا، پورب میں گٹھری کہتے ہیں۔ ایک پوٹلی میں تھا، توجہ سے سنیے، کس میں تھا؟ زور سے بولو۔ اور پوٹلی کہاں تھی؟ اللہ والے کے کاندھے پر۔ کیچ کرو یار، سو لینا بعد میں۔ اللہ والے کے، اللہ کی شان دیکھو، اللہ نے اللہ والے کو بچایا۔ اللہ والے کی صحبت اور قربت نے بے جان دانوں اور بے جان کھانوں کو بچایا، اور یہ گدھا صحبت سے دور، قربت سے دور تھا، سڑ بھی گیا، گل بھی گیا۔ ارے سمجھو یار، اب اگر تم سے کوئی کہے کہ بزرگوں کی بارگاہ میں نہ جاؤ، اللہ والوں کے پاس نہ بیٹھو، بغداد نہ جاؤ، اجمیر نہ جاؤ، کلیر نہ جاؤ، کچھوچا نہ جاؤ، بریلی نہ جاؤ، اگر کوئی ایسی بکواس کرے، جھگڑا مت کرنا، سمجھ جانا یہ گدھا ہے۔ کیا ہے؟ کہنا گدھے، پہلے تو انسان تو بن، غوث کا کتا تجھے مسلمان بنا دے گا۔ آپ ذرا سوچو کہ جب ساتھ رہنے کا فیض یہ ہے، صحبت کا فیض کہ سچوں کے ساتھ ہونے سے جب بے زبان دانا اور بے زبان کھانا 100 سال تک نہیں بگڑ سکتا، تو وہ سنی بھی نہیں بگڑے گا جو دامن عبدالقادر جیلانی تام کے مولا کریم ہم سب کو غوث اعظم کی نسبت کا فیض عطا فرمائے۔